بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے اے ڈی سی پارٹ 2 یا بی کام پارٹ 2 کا معاشیات پاکستان یا پاکستان کی معاشیات کا 2025 کے لیے گیس پیپر حاضر ہے۔ یہ گیس پیپر میں نے بہترین طریقے سے بنانے کی پوری کوشش کری ہے۔ اس میں نے آپ کو 15 سوال دے رکھے ہیں۔ آپ ان 15 سوالوں کی تیاری کر لیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے 100% نمبر آ جائیں گے۔ آپ کا کام ہے محنت کرنا، محنت میں ہی عظمت ہے۔ میں آپ کو اسی بات کی تلقین کرتا ہوں کہ ڈگری کلاسز کے اندر بیٹا نقل وقل ذرا کم ہوتی ہے، تو چنانچہ آپ کو چاہیے کہ جو میں آپ کو امپورٹنٹ کوسچنز دے رہا ہوں آپ ان کو یاد کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کے بہترین نمبر آئیں گے۔ یہ گیس پیپر اردو میڈیم اینڈ انگلش میڈیم دونوں طرح کے اسٹوڈنٹس کے لیے کارآمد ہوگا۔ اس میں نے آپ کو اردو انگلش دونوں زبانوں کے اندر آپ کو سوالات لکھ دیے ہیں، آپ ان کی تیاری کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے گیس پیپر کی طرف، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو پہلا سوال لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، پاکستان کی معیشت کی مختلف خصوصیات بیان کریں۔ جبکہ نیچے انگلش میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ڈیسکرائب دا میجر کریکٹرسٹکس آف پاکستانز اکنومی۔ یہ دونوں طرح کا آپ کو زمانوں میں دے دیا گیا ہے۔ یہ پہلا سوال ہو گیا۔ نیکسٹ کوشچن، دوسرا سوال ہے، معاشی ترقی کے بنیادی لوازمات بیان کریں، نیز معاشی ترقی میں حائل رکاوٹوں کا جائزہ بھی لیں۔ تو یہ تو ہو گیا اردو میڈیم کا۔ انگلش میڈیم میں آپ کے نیچے لکھا ہوا ہے، ایکسپلین دا بیسک ریکوائرمنٹس آف اکنامک ڈیولپمنٹ، آلسو ایگزامائن دا obstacles that hinders economic development۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 3 آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، معاشی ترقی اور معاشی افزائش میں فرق بیان کریں۔ معاشی ترقی کا انحصار کن عوامل پر ہے؟ جبکہ انگلش میں ہے، ڈفرینشیٹ بٹوین اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ اکنامک گروتھ، آن وچ فیکٹرز ڈز اکنامک ڈیولپمنٹ ڈیپینڈ۔ اگلا کوشچن ہے، غربت سے کیا مراد ہے؟ غربت کو کن عوامل سے ختم کیا جا سکتا ہے، بیان کریں۔ جبکہ اس کا انگلش میڈیم کا آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، پاورٹی کے بارے میں ہے، غربت کے بارے میں، اس کے فیکٹرز بیان کرنے۔ اوکے، لیں جی، اب اگلا سوال آپ کے سامنے حاضر ہے، پاکستان میں زرعی شعبے کو درپیش مسائل بیان کریں، ان مسائل کو حل کرنے کے اقدامات بھی بیان کریں۔ جبکہ نیچے انگلش میڈیم کا آپ کو لکھا ہوا سوال نظر آ رہا ہے اسی سے ریلیٹڈ، آپ اس کو واچ کریں۔ اگلا سوال آپ کو اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، زرعی شعبہ کس طرح معاشی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے؟ اوکے، جبکہ انگلش میں ہاؤ ڈز دا ایگریکلچرل سیکٹر سرو ایز دا بیک بون آف اکنامک ڈیولپمنٹ، ایکسپلین۔ نیکسٹ کوشچن ہے، صنعتی شعبے کی اہمیت بیان کریں اور وہ اقدامات بیان کریں جن سے صنعتی شعبہ ترقی کرے۔ اس کا انگلش آپ کو نیچے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ اس کو بھی واچ کریں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، صنعتی شعبے کی پسماندگی کی وجوہات بیان کریں، ان کا حل تجویز کریں۔ آپ نے ڈسکس کرنا ہے، اس کے اندر کازز بیان کرنی ہے، انڈسٹریل سیکٹر کی جو بیک ورڈنیس ہے اس کے بارے میں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، برآمدات ملک کی ترقی میں کس طرح اہم کردار ادا کرتی ہیں، ان کے فروغ کے لیے حکومت نے کیا کیا اقدامات کیے ہوئے ہیں؟ تو آپ اس کو انگلش میں بھی دیکھ لیں، نیچے انگلش میڈیم کے طلباء و طالبات۔ اوکے،
اب اگلا کوشچن ہے، غیر ملکی تجارت کس طرح پاکستان کی معاشی ترقی میں کردار ادا کر رہی ہے، بیان کریں۔ دیکھیں انگلش میں، ہاؤ ڈز فارن ٹریڈ کنٹریبیوٹ ٹو پاکستان اکنامک ڈیولپمنٹ، ایکسپلین۔ اگلا کوشچن ہے، توازن ادائیگی اور توازن تجارت میں فرق بیان کریں۔ توازن ادائیگی کے ناموافق ہونے کے اسباب بھی بیان کریں۔ ٹھیک ہے، اس کا انگلش میڈیم کا کوشچن نیچے لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، بیلنس آف ٹریڈ اینڈ بیلنس آف پیمنٹس، آپ اس کو بھی واچ کریں، اس کے مطابق تیاری کیجیے گا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری اور غیر ملکی امداد میں کیا فرق ہے؟ معاشی ترقی میں بیرونی سرمایہ کاری کس طرح ایک اہم کردار ادا کرتی ہے؟ نیچے انگلش میں۔ اب اگلا کوشچن آپ کے سامنے ہے، پاکستان کی معاشی ترقی میں نقل و حمل اور خبر رسانی کی اہمیت بیان کریں۔ Describe the importance of transportation and communication in the economic development of Pakistan. نیکسٹ کوشچن ہے، پاکستان ریلوے کی کارکردگی بہتر بنانے کے اقدامات بیان کریں۔ اس کا انگلش نیچے آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگلا کوشچن ہے، پاکستان کی معاشی ترقی میں بینک دولت پاکستان کا کردار بیان کریں۔ Explain the role of the State Bank of Pakistan in the economic development of the country. یہ تو آپ کے پیچھے پورے 15 سوال ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے سامنے چند شارٹ نوٹ بھی دے دیے میں نے، امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ، کیونکہ امتحان میں 2 آتے ہیں کرنے کے لیے، 4 دیے جاتے ہیں، 2 کرنے ہوتے ہیں آپ نے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو 5 دے دیے ہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے ان 5 میں سے 2 تو آ ہی جائیں گے، اللہ کرم کرے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں کون کون سے شارٹ نوٹ ہیں۔ اب آپ کے سامنے اسکرین پر 2 شارٹ نوٹ کے نام لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 1، پاکستان میں گھریلو صنعتوں کو درپیش مسائل، اور نمبر 2، معاشی منصوبہ بندی کے مقاصد۔ جبکہ انگلش میں کوشچن نیچے لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس کو واچ کریں۔ اب اگلے پیج کے اوپر آپ کو 3 مزید اور شارٹ نوٹ کے نام لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پاکستان میں افراط زر کی وجوہات، پاکستان کی معاشی منصوبہ بندی، اور سی پیک۔ تو بیٹا یہ ہوگا کہ 15 سوال اور 5 شارٹ نوٹ۔ میں آپ کو تلقین کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ان کے مطابق تیاری کر لیں، مجھے امید ہے کہ آپ کا 100% پورا مکمل پیپر آ جائے گا۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو شیئر کریں، مجھے کومنٹس کریں، کومنٹس کر کے بتائیں کہ میری کوئی غلطی وغیرہ ہو تو اس کی نشاندہی کریں۔ ٹھیک ہے، کومنٹس ضرور کیجیے گا، ضرور، ہر بچہ جو ہے مجھے کومنٹس کرے تاکہ مجھے میری حوصلہ افزائی ہو کہ میں نے کام غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے۔ میں اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے بعد ان کو اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس چینل کے اوپر اسلامک ویڈیوز اینڈ اسلامک شارٹس وغیرہ ڈال رہا ہوں، آپ ان کو بھی واچ کریں، اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور ثواب بھی کمائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس بات کو مانیں گے اور مجھے پروموٹ کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔